اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رہبران معصوم علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، اور آؤ کتاب پڑھیں میں ہمارا سلسلہ چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، ان کی حیات، ان کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں ہو رہی ہے، اور ہماری گفتگو کتاب رہبران معصوم کی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں ہو رہی ہے۔ لہذا آئیے گفتگو کے سلسلے کو، چونکہ اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا پیج نمبر 767 سے، آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 768 سے۔ ایک اور توقیع میں امام علیہ السلام نے اسحاق بن یعقوب کلینی کے سوالات کے جوابات کے ضمن میں تحریر فرمایا۔ محمد بن عثمان عمری، خدا ان سے اور ان کے والد سے راضی و خوشنود رہے، یقیناً ہمارے مورد اعتماد اور ان کی تحریر ہماری تحریر ہے۔ عبداللہ بن جعفر حمیری کا بیان ہے کہ میں نے محمد بن عثمان سے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت صاحب الامر کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں، میرے آخری ملاقات خانہ کعبہ کے نزدیک ہوئی تھی، اور امام یہ فرما رہے تھے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اور مستجار کے پاس یہ فرماتے ہوئے سنا اللہم انتقم بی آدائی۔ محمد بن عثمان یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ صاحب الامر ہر سال حج میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، لیکن لوگ انہیں دیکھتے تو ہیں مگر پہچانتے نہیں۔ محمد بن عثمان اپنے لیے ایک قبر تیار کی تھی، اور ان کو ساج ایک طرح کا گڑھا سے ایک طرح سے کپڑے سے چھپا دیا تھا، اس پر قرآن کی آیتیں اور ائمہ علیہ السلام کے اسماء گرامی لکھے ہوئے تھے۔ ہر روز اس قبر میں جاتے تھے، ایک پارہ قرآن پڑھتے تھے اور چلے آتے تھے۔ ان بزرگوار نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی موت کا دن بتا دیا تھا، اور اس دن ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات سے پہلے شیعوں کے محترم اور بزرگ افراد ان کے پاس آئے، امام زمانہ کے حکم سے ابو القاسم حسین بن روح نوبختی کا سفارت اور نیابت کے عنوان سے لوگوں سے تعارف کرایا، اور فرمایا وہ میرے قائم مقام ہیں، اب ان کی طرف رجوع کرنا۔ سن 305 ہجری میں حضرت ابو جعفر محمد بن عثمان عمری کا انتقال ہوا۔ خدا کی بے پناہ بے شمار اور بے پناہ رحمتیں ہوں ان پر۔ حسین بن روح نوبختی، موافق اور مخالف دونوں ہی جناب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی کی عظمتوں کے قائل ہیں۔ عقل و بصیرت، تقوی اور فضیلت میں مشہور تھے۔ مختلف مذہبی فرقے عام طور سے آپ کی طرف سے رجوع کرتے، اور دوسرے نائب محمد بن عثمان کے زمانے میں ان کی طرف سے بعض امور کے ذمہ دار تھے۔ جعفر بن احمد بن مطاہل قمی محمد بن عثمان کے دوستوں میں سب سے زیادہ نزدیک تھے، اور ان کے روابط ہر ایک سے زیادہ تھے، یہاں تک کہ محمد بن عثمان کی زندگی کے آخری دنوں میں محمد بن عثمان کی غذا جعفر بن احمد اور ان کے والد کے گھر میں تیار ہوئی تھی۔ دوسرے نائب کے دوستوں میں اس بات کا زیادہ احتمال تھا کہ جعفر بن احمد ہی ان کے بعد امام کے نائب ہوں گے۔ زندگی کے آخری لمحات میں احتضار کے وقت جعفر بن احمد مطاعیل محمد بن عثمان کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے، اور حسین بن روح نو پائے تھی۔ محمد بن عثمان نے جعفر بن احمد کی طرف رک کر کے کہا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں امور ابو القاسم حسین بن روح نوبختی کے سپرد کر دوں۔ جعفر بن احمد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، حسین بن روح کا ہاتھ پکڑا اور انہیں محمد بن عثمان کے سرانے بٹھا دیا، اور خود پینتی بیٹھ گئے۔ حضرت امام قائم علیہ السلام کی طرف سے حسین بن روح کے بارے میں یہ توقیع صادر ہوئی، ہم اسے پہچانتے ہیں، خدا اسے نیکیوں اور اپنی خوشنودی کی معرفت حاصل کرے، اور اپنی توفیقات سے ان کی مدد کرے۔ ہم ان کے مکتوب سے مطلع ہوئے، ہمیں ان پر اطمینان اور اعتماد ہے، ہمارے نزدیک انہیں وہ منزلت و مقام حاصل ہے جس سے وہ خوش ہوں گے۔ خدا ان کے لیے اپنے احسانات میں اضافہ فرمائے، کیونکہ وہ ولی اور ہر چیز پر قادر ہے۔
حمد ہے اس خدا کی جس کا کوئی شریک نہیں، خدا کا بے پناہ درود و سلام ہو اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان پر۔ یہ توقیع بروز یکشنبہ 6 شوال سن 305 ہجری کو صادر ہوئی۔ بغداد کے جلیل القدر متکلم خاندان نوبختی کے عظیم المرتبت بزرگ ابی سہل نوبختی، جنہوں نے کافی کتابیں تالیف کی ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ نیابت ابو القاسم حسین بن نوبختی کو کیوں ملی اور آپ کیوں اس سے محروم رہے، تو انہوں نے فرمایا وہ ائمہ علیہم السلام دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، جسے وہ منتخب کرے وہ سب سے زیادہ شائستہ اور مناسب ہیں۔ میں ایسا شخص ہوں کہ مخالفین سے بحث و مناظرہ کرتا ہوں۔ اگر میں امام کا نائب ہوتا اور امام کی منزلت کی معرفت رکھتا جس سے اس وقت حسین بن روح کو نیابت کی بنا پر حاصل ہے، اگر امام کے بارے میں مخالفین سے بحث کے دوران کسی مسئلے میں الجھ جاؤں تو ممکن ہے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں اور امام کی جگہ دوسروں کو بتا دوں، لیکن ابو القاسم حسین بن روح کو اسرار کے پوشیدہ رکھنے پر اتنا قابو ہے کہ اگر امام اس کے زیر دامن پوشیدہ ہوں اور حسین بن روح کو تیز آلات سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی وہ دامن نہیں اٹھائیں گے اور امام کو دشمنوں کو نہیں دکھائیں گے۔ جناب حسین بن روح تقریباً 21 سال تک منصب نیابت پر فائز رہے اور اپنی وفات سے پہلے امام علیہ السلام کے حکم سے نیابت کے امور ابو الحسن علی بن محمد سیموری کے سپرد کر دیے۔ شعبان سن 326 ہجری میں انتقال ہو گیا اور ان کی ابدی اور آرام گاہ بغداد میں ہے۔ ابو الحسن سیموری منتہل اعمال کے مؤلف چوتھے نائب جناب ابو الحسن علی بن محمد سیموری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی جلالت قدر اتنی زیادہ ہے کہ کسی تعریف و توصیف کی ضرورت نہیں۔ امام علیہ السلام کے حکم سے حسین بن روح کے بعد منصب نیابت پر فائز ہوئے اور شیعوں کے امور کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ محدث قمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابو الحسن سیموری نے بزرگوں کی جماعت سے ایک دن فرمایا، خدا تم لوگوں کو علی بن بابویہ کی مصیبت میں صبر عنایت فرمائے، اور وہ اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے وہ ساعت اور وہ دن تاریخ نوٹ کر لی۔ 17 یا 18 دن کے بعد اطلاع ملی کہ اسی دن اسی وقت علی بن بابویہ نے انتقال کیا۔ سن 329 میں علی بن محمد سیموری کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات سے پہلے شیعوں کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور دریافت کیا کہ آپ کے بعد جانشین کون ہوگا؟ فرمایا مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا اس کے بارے میں کسی سے وصیت کروں، البتہ ایک توقیع ہے جو امام غائب کی طرف سے صادر ہوئی تھی وہ ان لوگوں کو دکھائیں۔ ان لوگوں نے اس توقیع کی نقلیں اتاری اور اس کا مضمون اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے علی بن محمد سیموری، خدا تمہاری مصیبت میں تمہارے بھائیوں کے اجر میں اضافہ کرے۔ تم 6 دن کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اپنے امور کی جمع آوری کرو اور کسی سے وصیت نہ کرو کہ تمہارے بعد جانشین ہو۔ یقیناً غیبت کبریٰ شروع ہو گئی اور جب تک خدا حکم نہیں دے گا اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا، اور وہ طولانی مدت قساوت قلب اور زمین کے ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد بہت جلدی شیعوں کے نزدیک میرے مشاہدے کا دعویٰ کریں گے، نائب خاص ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی شخص سفیانی کے خروج اور صحیحہ سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کرے، نیابت اور سفارت کے عنوان سے میری ملاقات کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا اور افتراء پرداز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چھٹے روز ابو الحسن سیموری کا انتقال ہو گیا۔ خلنجی سڑک پر عقاب نہر کے کنارے دفن کیے گئے۔ امام زمانہ اجل اللہ کے خاص نائب اپنے زمانے میں سب سے زیادہ پرہیزگار، شریف اور شیعوں کے نزدیک سب سے زیادہ مورد اعتماد اور اطمینان تھے۔
غیبت صغریٰ کے زمانے میں شیعہ اپنی مشکلات اور مسائل ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور امام علیہ السلام انہی لوگوں کے ذریعے جواب مرحمت فرماتے تھے۔ اس وقت اس طرح کا رابطہ ہر ایک کے لیے ممکن تھا، یہاں تک کہ بعض صالح اور شائستہ افراد کو یہ شرف بھی نصیب ہوا ان لوگوں کے ذریعے امام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ اس زمانے میں وہ معجزات جو ان نائب کے ذریعے امام کی طرف سے ظاہر ہوئے، اس سے شیعوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ شیخ تبریسی علیہ الرحمہ کتاب احتجاج میں تحریر فرماتے ہیں، امام زمانہ ہماری جان ان پر قربان کے نائبین نے اس وقت تک نیابت کا اظہار نہیں کیا جب تک امام کا واضح فرمان نہیں آ گیا، اور گزشتہ نائب نے ان کو نامزد اور معین نہیں کر دیا، اور شیعوں نے اس وقت تک ان کی بات قبول نہیں کی جب تک ان سے کوئی نشانی اور معجزہ نہیں دیکھ لیا، تاکہ ان کی بات کی صداقت اور نیابت کی حقانیت کی دلیل ہو۔ بہرحال غیبت صغریٰ کے اختتام کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں لوگ اپنے مسائل کے جواب نائب خاص کے ذریعے خود امام سے حاصل کرتے تھے، لیکن اب یہ صورت ممکن نہیں ہے۔ لوگ اپنے مسائل امام علیہ السلام کے عام نائبین کی خدمت میں پیش کریں اور جواب حاصل کریں، کیونکہ ان کا جواب اس تخصیص کی بنا پر ہے جو انہیں حاصل ہے، اور وہ روایات کی روشنی میں حجت ہیں۔ کشی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی جانب سے ایک توقیع صادر ہوئی جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے موثق اور مورد اعتماد و افراد جو باتیں ہماری طرف سے نقل کرتے ہیں اس میں شک و تردید کے لیے ہمارے دوستوں کے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسرار ان کو واگزار کر دیے ہیں۔ شیخ طوسی، شیخ صدوق اور شیخ تبریسی نے اسحاق بن عمار سے یہ روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مولا حضرت مہدی علیہ السلام نے غیبت کے زمانے میں شیعوں کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے فرمایا، زمانے کے مسائل کے بارے میں ہماری احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ میری جانب سے تم پر حجت ہے اور میں خدا کی جانب سے ان پر حجت ہوں۔ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ شیخ تبریسی علیہ الرحمہ کتاب احتجاج میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے ایک روایت کے ضمن میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ ہر وہ فقیہ جو اپنے نفس کا مراقب ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، خواہشات نفس کا مخالف ہو، اپنے مولا ائمہ علیہ السلام کا فرما بردار ہو، تو عوام پر لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ اس طرح غیبت کے زمانے میں مسلمانوں کے امور ولی فقیہ کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اور اس کی نگرانی میں امور انجام دینا چاہیے۔ اگرچہ فتویٰ، قضاوت اور حکم دینے کا منصب پہلے ہی ائمہ علیہ السلام کی طرف سے فقہا کو دیا جا چکا تھا، لیکن فقہا کی مرجعیت اور رہبری اس تاریخ سے شروع ہوئی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک قائم رہے گی۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 775 768 سے شروع ہو کر 775 تک پہنچ چکی ہے۔ وقت تمام ہو چکا ہے، گفتگو کے سلسلے کو منقطع کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ آؤ کتاب پڑھیں کے ساتھ۔ والسلام۔